کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتی ہے اور کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتی ہے. ان باتوں کو سننے کی کوشش کریں اور دماغ میں نہیں دل میں اتارنے کی کوشش کریں, اس لیے کہ جب تک آپ کی زندگی رہے گی پوری زندگی یہ معاملات آپ کے ساتھ پیش آئیں گے. سب سے پہلی چیز کہ جان بوجھ کر کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتی ہے. اگر بھول سے انسان کھائے تو روزہ نہیں ٹوٹتی ہے. اور پھر روزے کی حالت میں ایک لفظ ہے جس کو میں حیا کے آڑ سے بول رہا ہوں. روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کی قصدن روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گی, قصدن جان بوجھ کر کے. اور روزہ کھولنے کے بعد مغرب کے بعد سے لے کر کے فجر صبح صادق سے پہلے تک تو اس وقت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے, اس سے روزے میں کوئی خلل نہیں پڑتا, کیونکہ انسان اس حالت میں روزے میں تو نہیں رہتا, روزے سے باہر رہتا ہے. اور دوسری چیز کہ رات میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد صبح اگر وہ بغیر نہائے روزہ رکھ لیا تو روزہ ہو جائے گی, روزہ میں کوئی خلل نہیں پڑے گا. نماز چھوڑے گا اس کا وہ گنہگار ہوگا, لیکن روزے میں کوئی خلل نہیں پڑے گا اس سے. اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھ لیتا ہے روزہ ہو جائے گی, ناپاکی کا روزے سے کوئی تعلق نہیں, یاد رہے, اس سے روزہ ہو جاتی ہے. اور دوسری چیز کہ جان بوجھ کر کے قے کی پلٹی جس کو کہتے ہیں الٹی کرنا, تو وہ جو ہے جان بوجھ کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور بے اختیاری ہو جائے, خود بخود ہو جائے, جو انسان کے قبضے میں اختیار میں نہیں, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گی. اس کے بعد مباشرت یا شہوت انگیز جیسے کام جان بوجھ کر منی نکالی ہو, شہوت والی کوئی بھی ایسا فعل کیا ہو جان بوجھ کر کے اور اس سے جو ہے اس کی منی خارج ہو گئی ہو, تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. اور بے اختیاری, رات میں بہت سارے جوان ہیں جن کو احتلام ہو جاتا ہے, نائٹ فیل ہو جاتا ہے, اس سے روزے میں کوئی خلل نہیں ہوگا. آپ اگر صبح اسی حالت میں روزہ رکھ لیں روزہ ہو جائے گی. اور نہا لیں گے, نہا کر کے اگر آپ فجر کی نماز ادا کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے نماز جو ہے وہ چھوٹے گی نہیں آپ کی, آپ گنہگار نہیں ہوں گے. نماز چھوڑنے والا گنہگار ہے, روزہ آپ کی ہو جائے گی لیکن نماز چھوڑیں گے تو نماز کے آپ گنہگار ہوں گے. اس کے بعد جو ہے ناک یا کان میں دوا ڈالنا, ایسی دوا جو دماغ تک پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے. ایسے دوا کا استعمال کرنا جو دماغ تک پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گی, اور اگر دماغ تک نہ پہنچے تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گی. اس کے بعد دانتوں کے درمیان چنے کے برابر چیز نگل لینے سے قصدن روزہ ٹوٹ جائے گی. چنے کے برابر منہ میں کوئی چیز رہ گئی تھی دانتوں میں چپک کر کے, اور بعد میں ہم نے جو ہے اس کو جان بوجھ کر کے نگل لیا, چنے کے برابر ہم نے جان بوجھ کر کے اسے نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے. ہمارے اختیار میں ہے تھا وہ کہ ہم اس کو باہر پھینک سکتے تھے, لیکن ہم نے نگل لیا تو اس حال میں روزہ ٹوٹ جائے گی جان بوجھ کر کے. اگر بھول سے نگل لیا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گی, بھول سے نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتی ہے, چاہے کسی بھی چیز کا انجیکشن ہو, انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتی ہے. اس کے بعد آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتی ہے, مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتی ہے, خوشبو لگانے یا سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتی ہے, نہانا یا غسل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتی ہے, خون نکلوانا یا حجامہ یا بلڈ ٹیسٹ سے اگر خون نکلوائی جائے ان سارے معاملات سے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گی. سوتے میں منی نکل گئی ہو خود بخود, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گی. ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا صحیح ہے, روزہ ہو جائے گی. جو نماز چھوڑیں گے, جو عبادتیں آپ چھوڑیں گے اس کے گنہگار ہوں گے. اگر رمضان میں بیوی سے ہمبستری کی رات میں کر سکتا ہے یہ صحیح ہے, روزے کی حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گی. دن میں روزے کی حالت میں یہ کام کرے تو روزہ ٹوٹ جائے گی. گل منجن یا پیسٹ استعمال کرنے سے اس کا ذائقہ اندر جانے کا خدشہ ہے, اندر جانے کا خطرہ ہے, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گی. گل منجن یا پیسٹ جس کو کولگیٹ کہتے ہیں, اس میں ایک الگ ذائقہ ہوتا ہے, منہ میں لینے سے ایسا لگتا ہے کہ میٹھا میٹھا سب کچھ اندر جا رہے ہو, تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گی. صرف مسواک کر سکتے ہیں جو سنت بھی ہے, ٹھیک ہے, اس سے اندیشہ رہتا ہے, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گی. بغیر سحری کے روزہ ہو جاتی ہے, بغیر سحری کے روزہ ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں بغیر سحری کے روزہ نہیں ہوتی, بغیر سحری کے روزہ ہو جاتی ہے. ہاں یہ ہے کہ سحری کرنا سنت ہے اور اس میں برکت رکھی ہے, سحری کرنا سنت ہے اور برکت ہے. روزے کی نیت کب سے کب تک کر سکتا ہے؟
روزے کی نیت مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر کے وہ صبح سحری کے وقت تک، آخری وقت تک کر سکتا ہے. اگر آخری وقت تک بھی وہ نہ کرے تو دن میں نصف النہار سے پہلے کر سکتا ہے. یعنی آدھے دن کے گزرنے سے پہلے وہ نیت کر لے تو روزہ ہو جائے. انہوں نے پوری رات روزے کی نیت کی، سحری کیا ہو یا نہ کیا ہو، انہوں نے روزے کی نیت نہیں کی ہے. صبح نکل آیا، صبح دن میں انہوں نے کچھ کھایا نہیں، وہ ایسا کام نہیں کیا جس سے روزہ ٹوٹ جائے، اور وہ نصف النہار سے پہلے آدھا دن کے گزرنے سے پہلے انہوں نے جو ہے نیت کر لی روزے کی، تو روزہ ہو جائے گی. روزہ ہو جائے گی. نیت کا معاملہ جو ہے روزے کا آخری وقت ہے نصف النہار، آدھے دن کے گزرنے سے پہلے تک. تو اس وقت تک اگر کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے روزہ ٹوٹ جائے، یا کھانا پینا ایسا کچھ کام نہ کیا ہو اور اس وقت نیت کر لے تو اس کی روزہ ہو جائے گی. روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن روزے میں جو ثواب ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کو ایسا ہی سمجھ لیں کہ روزہ صرف گنتی کا ہے، اس میں کوئی ثواب نہیں ہے، ثواب سے وہ خالی ہو جاتا ہے. روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے سے اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے، اتنا کم ہو جاتا ہے کہ وہ ثواب سے ہی خالی ہو جاتا ہے. وہ گنتی میں تو آئے گا روزہ ٹوٹے گا نہیں، لیکن اس میں ثواب نہیں ہوگا. اور خالی روزہ جب ثواب ہی نہیں تو روزہ کیسا ہے؟ تو اس روزے سے روزہ تو ٹوٹتی نہیں ہے، اس سے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے سے، لیکن ثواب ختم ہو جاتی ہے اس کی، روزہ گنتی میں آئے گا. روزے کی حالت میں کھانا چکھ سکتے ہیں، زبان پر رکھ کر کے چکھ سکتے ہیں. ذائقہ کیسا ہے دیکھنا ضرورتاً، نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے. نگلنا نہیں ہے، زبان پر رکھ کر کے چکھ سکتے ہیں ضرورتاً. اور بغیر ضرورت کے چکھنا پھر مکروہ ہے، بغیر ضرورت کے نہیں چکھ سکتے ہیں. کیا روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں ناخن کاٹنے سے بہت لوگ سوچتے ہیں کہ ناخن کاٹیں گے تو ہو سکتا ہے شاید ہمارا روزہ ٹوٹ جائے. ناخن کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ناخن کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. روزے کا کوئی تعلق نہیں ناخن سے. ناخن کبھی بھی کاٹ سکتا آدمی، ناخن کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. کیا سر کے بال کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتی ہے؟ تو سر کے بال کاٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتی ہے، بال کا روزے سے کوئی تعلق نہیں. اس کے بعد روزے کی حالت میں فلم یا ڈرامے دیکھنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں فلم اور ڈرامے دیکھنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن روزہ بہت کمزور ہو جاتا ہے، اس کی ثواب ختم ہو جاتی ہے، اس کی ثواب ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ رمضان کا مہینہ دیا ہی تھا اس لیے کہ اس وقت کو تم دنیا داری سے چھڑا کر کے اس میں عبادت میں گزارو، عبادت میں لگاؤ، رب کی عبادتیں کرو. اور اس وقت کو اگر کسی اور چیز میں لگا رہے ہیں روزہ رکھ کر کے، روزے میں تو ثواب ختم ہو جائے گی، روزہ ہو جائے گی، لیکن روزے کے اندر ثواب سے وہ خالی ہو جائیں گے روزہ. اور دوسری چیز کہ جو وقت آپ ضائع کر رہے ہیں اس چیز میں، اس کا گنہگار ہوں گے. اس لیے یہ تو رمضان کے علاوہ بھی جائز نہیں. رمضان تو افضل و عظمت والا مہینہ ہے. تو میرے عزیز دوستو، یہ ساری چیزیں تھی جس سے بہت سارے لوگ واقف نہیں تھے کہ کون کون سی چیز سے روزہ ٹوٹ جاتی ہے اور کون کون سی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتی ہے. آسانی کے لیے جو میرے ذہن میں آیا، جو مجھ تک یہ باتیں پہنچی، میں نے ان باتوں کو نوٹ کیا. اب لوگوں کے دماغ میں کیا کیا وہ مجھے نہیں معلوم. جو باتیں میرے دماغ تک پہنچی ان سب باتوں کو میں نے اکٹھا کیا تاکہ میں بتا سکوں کہ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتی ہے، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتی ہے. تاکہ آپ لوگ جو عبادت کر رہے ہیں، جو روزہ رکھ رہے ہیں، جو بھوکے پیاسے پورے دن کو بتا رہے ہیں، وہ بتانا آپ کا کہیں فضول نہ ہو، آپ کا بتانا کہیں برباد نہ ہو جائے. اسی وجہ سے میں نے ضروری سمجھا کہ ان تمام باتوں کو بتائی جائے.